کہ اس کے اندر سارے کے سارے کوفی ہے. اب ایک فرقے والے ہمیں کہتے ہیں نا کہ بھئی تمہارا جو ہے نا مذہب ہے یہ کوفی ہے، تم کوفی کو ماننے والے. تو امام بخاری کس سے نقل کر رہے ہیں حدیث ہے؟ سارے کے سارے راوی، یہ جتنے راوی ہیں 4 راوی ہیں، یہ سارے کے سارے کوفی. اگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے رہنے والے ہیں تو یہ سارے جو ہے نا محدثین بھی کوفہ کے رہنے، کیونکہ مدینے کے بعد اس وقت میں قرون اولیٰ کے اندر اگر مدینے کے بعد کوئی علم کا مرکز تھا تو وہ کوفہ تھا. اور ان کے اندر جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ نے، اور ان سے حضرت ابو زرہ نے، اور ان سے عمارہ ابن کاکا نے، اور ان سے محمد ابن فضیل نے، اور ان سے احمد ابن اشکاب نے. اور یہ استاد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سے امام بخاری ان سے نقل کرتے ہیں. ان میں امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے امام گزرے ہیں. ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے. فرمایا کہ بڑے عجیب حافظ الحدیث تھے. حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو. 1,00,000 حدیث. فرمایا کہ ان کے ایک شاگرد تھے، دن رات ان کی خدمت کرتے. اس کی شادی ہو گئی. اب اس کی عادت تھی کہ یہ امام صاحب کی یعنی خدمت میں رہتے تھے. تو شادی ہوئی، شادی کے بعد بھی یہ زیادہ وقت اپنے استاد کے ساتھ گزارتے. تو بیوی ان کی راہ تکتے تکتے تھک جاتی تھی. روزانہ ان کی لڑائی اس بات پر، لیٹ آتے. تو ایک دن بیوی 12 بجے تک انتظار کرتی رہی. اب یہ 12 بجے آئے تو غصے ہو گئے کہ بھئی جب تم جاتے ہو مجھ پر مٹی ڈال کے چلے جاتے ہو، میں تمہارے لیے مر جاتی ہوں. اب دیکھو 12 بج گئے ہیں، میں نے روٹی بھی نہیں کھائی. اب غصے میں تھی، کہنے لگی جس طرح تو ہے اسی طرح تیرا استاد بھی ہوگا. جس طرح عورتیں تانا وغیرہ دیتی رہتی ہیں. تو اب اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو مجھ پر طلاق ہے. اب اس کو پتہ تو نہیں تھا استاد کو یاد ہے یا نہیں، لیکن طلاق دے دی اسے. کیونکہ اس نے استاد کی توہین کی تھی کہ بھئی جس طرح تو ہے اسی طرح تیرا استاد بھی ہوگا. تو اب اس نے یہ کہہ دیا، اب مشروط طلاق دے دی. اب دونوں غصے میں تھے، رات کو سو گئے، صبح اٹھے تو دماغ ٹھنڈے تھے. تو اس نے کہا جا اپنے استاد سے پوچھ، ورنہ میں تو اپنے گھر جاتی. اب یہ گئے استاد کے پاس اور عرض کی کہ میں تو یہ کارنامہ کر کے آگے ہوں. تو فرمایا، ہنسنے لگے استاد، یہ ابو زرہ رحمۃ اللہ. فرمایا جاؤ تم میاں اور بیوی بن کر رہو. مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. 1,00,000 اس طرح یاد ہے جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. فرمایا کہ ان کی موت بھی بڑی عجیب ہوئی ہے. جب ان کا وقت جو ہے نا نزع کا قریب آ گیا تو ان کی شاگرد جو ہے نا ان کے پاس بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ان کو تلقین کی جائے، آخری وقت ہے. تو انہوں نے وہ حدیث پڑھنا شروع کر دی جس میں یہ آتا ہے نا جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا. اب وہ حدیث پڑھنا شروع کی. پڑھتے جس وقت من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس وقت شاگردوں نے یہ کہا نا من قال لا الہ الا اللہ، یہ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ، اتفاق سے اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی اور پریکٹیکلی جو ہے نا جنت میں داخل ہو گئے. اب اس حدیث کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ یہ کلمتان، یہ اس کا معنی ہے کلامان. اب دیکھو کلمہ مفرد پر بھی استعمال ہوتا ہے
اور جمع پر بھی یعنی مرکب پر بھی یعنی کلام پر بھی. جس طرح دیکھو ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، تو اب کلمہ طیبہ تو ایک تو نہیں ہے نا، آگے لا الہ الا اللہ پورا کلام ہے، کلمہ شہادت، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کلامان. اور آگے فرمایا حبیبتان، اس کا معنی ہے محبوبتان، یعنی جو پڑھنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اب محبوب ہونے کا کیا مطلب؟ دیکھو اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ مولانا صاحب کے پاس 2 ایسے کلمے ہیں جو ان کو لے گا تو اس کی ہر مراد اللہ پوری کرے گا، تو اب ہر آدمی مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کرے گا، مولانا صاحب کیا کرے گا؟ رابطہ کرے گا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر خبر کو مقدم کر کے، مبتدا کو مؤخر کر کے فرمایا سنانے والے کے دل کے اندر تڑپ اور ترغیب پیدا کر رہے ہیں. فرمایا خبر کو اس وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے کہ یہ سامع کے دل کے اندر تڑپ اور ترغیب پیدا کرتی ہے، شوق دلاتی ہے کہ آنے والی جو مبتدا ہے اس کے اندر کیا ہے. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب ہے. کیا مطلب؟ ان کا پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے. اب ترغیب دے رہے ہیں اللہ کے نبی. اب محبوب سے مراد کیا ہے؟ محبوب سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو سونا مل جائے گا اللہ کے ہاں، اللہ آپ کو سونا دیں گے، چاندی دیں گے، ہیرے جواہرات دیں گے، ہاں مربع دیں گے. نہیں، فرمایا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جان چلی جائے گی لیکن ایمان کا سودا نہیں کرے گا، ایمان کا سودا نہیں کرے گا، جان چلی جائے گی. جو بیر معونہ اس کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے وہاں. ان میں ایک صحابی حرم ابن ملحان، فرمایا ان کے تیر لگا، ایک تیر لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، خون کے فوارے چھوٹ گئے. اب فرمایا کہ اپنی ہتھیلیوں کے اندر اپنے خون کو لیا، اپنے خون کو لیا اور اپنے چہرے کے اوپر ملا اور فرمایا فزت برب الکعبہ. کیا فرمایا؟ بڑا عجیب جملہ ہے. اب جان تو جا رہی ہے، جان جا رہی ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوں. کیوں؟ ایمان کے ساتھ جاری ہے، ایمان پر سودا نہیں کیا، حالانکہ وہ تو سودا کر رہے تھے. وہ تو محبوب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جان چلی جائے گی لیکن اپنے ایمان پر سودا نہیں کرے گا. میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے کہ آج بھی ہم جو ہے نا اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ہم جاتے ہیں جگہ جگہ جو ہے نا ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. لہذا ایمان کی فکر کرنی. اللہ کا محبوب بنے گا آدمی اس صورت میں کہ اپنے ایمان کو بچائے گا. جان چلی جائے لیکن آج تو نعوذ باللہ جو ہے نا ہم نوکری کے پیچھے، چھوکری کے پیچھے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. تو ایمان کو نہیں بیچنا ہے. یہ شیعہ لوگ ہیں، قادیانی لوگ ہیں اور بہت سے فرقے ہیں، یہ آج ہمارے نوجوانوں کو یا تو نوکری کا لالچ دیتے ہیں، باہر بھیجیں گے آپ کو، یا پاکستان میں کاروبار ڈال کے دیں گے، آپ کی شادی کرائیں گے، ہمارا فارم ہے اس کو فل کرو. اب فارم فل کیا، ایمان سے خارج، کیونکہ وہ فارم کے اندر ایسی شرائط ہے. دستخط کرنے کا، سگنیچر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم اس کو مان رہے ہو، تو جب مان لی تو ایمان سے ہاتھ دھو لیتے. تو اس دنیا کے خاطر جو ہے نا اپنے ایمان کو نہیں بیچنا ہے، تب جا کے انسان اللہ کا محبوب بنے گا. کہ ایمان باقی ہو، ایمان کے ساتھ اگر سے جان چلی جائے لیکن ایمان کا سودا نہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی امت کو ترغیب دے رہے، شوق دلا رہے. کلمتان حبیبتان، ایک چیز جو ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جس کو پڑھنے والا جو ہے نا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اب جو ہے نا ہمارے ذہنوں کے اندر سوال آتا ہے کہ جو کلمے اللہ کو محبوب ہو گئے وہ تو بڑے بھاری ہوں گے، مشکل ہوں گے. تلفظ کے اعتبار سے کیا ہوں گے؟
وہ اپنے مخرج سے نکالنا ان کو مشکل ہوگا، لیکن آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شوق دلا کے فرماتے ہیں نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر کیا ہے وہ ہلکے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا دماغ کے اندر کہ جب زبان پر ہلکے ہوں گے تو پھر جو ہے نا ترازو پر بھی ہلکے ہوں گے، وہاں تو بہت زیادہ ہلکے ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شوق دلایا کہ نہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان کے اندر کیا ہے، بڑے ہی ثقیل ہیں، بڑے بھاری ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ جو آدمی پڑھتا ہے اس کے ساتھ ترازو کا ایک پلڑا بھر جاتا ہے، اور جو پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم اس کے ساتھ دوسرا پلڑا بھی بھر جاتا ہے، ایسے ثقیل ہے یہ۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے اندر بہت لمبی بحث ہے، تو انشاءاللہ آپ کو جلد فارغ کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی بحث نہیں، حالانکہ اگر بحث کی جائے اس کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ سبحان اللہ صرف معنی سمجھو، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اب دیکھو ہم اپنے بچے کے لیے کسی بچی کی منگنی کرتے ہیں، بچی کے گھر جاتے ہیں، تو اب گھر والے کیا کرتے ہیں؟ بچی کی صفات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ بچی حافظہ ہے، عالمہ ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، گھر کے سارے کاموں کو جانتی ہے، بڑی سگڑ ہے۔ یہ کیا ہوئی؟ ایسی صفات بیان کی کہ جو تعریف والے ہیں، اور بعض اس طرح جو ہے نا اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ ان پڑھ کیا مطلب ہے؟ نفی کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہے کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں۔ اس جملے کے اندر فرمایا کہ محبت ہے، اس جملے کے اندر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، علماء نے لکھا ہے کہ اس جملے کے اندر محبت ہے، اور سبحان اللہ العظیم اس کے اندر فرمایا کہ اللہ کی عظمت اور جلال ہے۔ اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت عارفی صاحب، ڈاکٹر عارفی صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ جب محبت اور جلال یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس کا نام خشیت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ خشیت۔ اور پورے قرآن و حدیث کا نچوڑ کیا ہے؟ فرمایا خشیت۔ تو ان دو جملوں کے اندر اللہ پاک نے خشیت کو بند کر دیا، اللہ کے نبی نے بند کر دیا، اور اللہ کو ہماری ساری زندگی سے مقصود خشیت، کیونکہ دل کے اندر میرا خوف بٹھا لو۔ اللہ کا خوف سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، انسان خلوت کے اندر ہے، جلوت کے اندر ہے، مجلس میں ہے، تنہائی میں ہے، بازار کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے، کبھی وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ تو ان دو جملوں کے اندر جو چیزوں کو اللہ کے نبی نے بند کیا ہے، ایک میں محبت کو اور دوسرے میں اللہ کی عظمت اور جلال کو بند کیا، اور ان دو چیزوں کا نام کیا ہے؟ خشیت۔ اور اللہ کے لفظ کے بارے میں ایک بات کر کے پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا لفظ جو ہے نا، اللہ کا یہ لفظ فرمایا کہ اسم اعظم، اور اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ذاتی نام کیوں ہے؟ یہ قرآن کے اندر اللہ پاک اسی نام سے اپنا تعارف خود کرا رہا ہے۔ اگر اور ذاتی نام ہوتا ہے نا اسے تعارف کرا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بلایا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ تو اللہ اپنا تعارف اللہ کے لفظ سے کرا رہا ہے،
تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ اس میں ذات بھی ہے، اس میں ذات ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کا لفظ ایسا ہے، حدیث پاک کے اندر آتے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانی ہوتی ہے نا، ہم مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو، ہاں، پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں ٹل جائیں، ختم ہو جائیں۔ سب سے بڑی مصیبت قیامت کا دن ہے، سب سے بڑی مصیبت۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام، جس نے سور پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے، جب اس کو حکم آئے گا سور پھونکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا دنیا کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر میرے ایک بندے نے میرا نام لیا ہے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ، جو سب سے بڑی مصیبت ہے قیامت، اس کو 40 سال تک مؤخر کر دے۔ اللہ کہنے کی وجہ سے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ 40 سال تک مؤخر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کہیں گے تو ہماری تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، تو اللہ پاک ان کو بھی ختم فرما دے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور اس کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔